ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں ایک مشہور مگر سخت دل تاجر رہتا تھا جس کا نام رازق تھا۔ رازق بظاہر بڑا مالدار، خوش پوش اور اثر و رسوخ والا انسان تھا، مگر اس کے دل میں نہ نرمی تھی نہ رحم۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے نفع کمانے کی طاق میں رہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی غریب کو کچلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کے پاس نہ صرف طاقت تھی بلکہ اس کی زبان بھی زہر جیسی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، رازق کا دل پیسے کی تجوری ہے، انسانیت کی نہیں۔ ایک دن ایک بوڑھا مزدور عبدالغفور اس کے پاس آیا، چہرے پر دھوپ کا رنگ، ہاتھوں میں محنت کے نشان اور کپڑوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر کہا، بیٹا رازق، میری 1 مہینے کی مزدوری کا حساب رہتا ہے، بس وہ دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کا خرچہ نکال سکوں۔ رازق نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غفور، تمہاری مزدوری؟ ہاں ہاں، تمہارے جیسے لوگ کام آدھا کرتے ہیں، پیسے پورے مانگتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ، پہلے وہ ٹوٹی ہوئی ٹوکریاں ٹھیک کرو جو تم نے پچھلے ہفتے برباد کی تھی۔ بوڑھا رونے لگا، بیٹا، میری بیٹی کا نکاح ہے کل، خدا کے لیے۔ رازق نے غصے سے چیخ کر کہا، خدا کا نام مت لو میرے سامنے، میرے حساب سے تمہارا کچھ نہیں بنتا۔ بوڑھا اداس قدموں سے چلا گیا اور رازق کے دل میں غرور اور قہقہے تھے۔ اسی رات عبدالغفور اپنے کچے مکان میں بیٹھا ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ آنسو بہہ رہے تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، اگر میں ظالم ہوں تو مجھے معاف فرما، مگر اگر یہ شخص ظالم ہے تو خود انصاف کرنے والا ہے۔ رات کی آخری پہر میں آسمان پر بادل چھا گئے اور ایک عجیب سی خاموشی گاؤں میں چھا گئی۔ رازق اپنے محل نما گھر میں سو رہا تھا، مگر نیند غائب تھی۔ اس کے کانوں میں بوڑھے کی آواز گونج رہی تھی، یا اللہ، انصاف کر۔ اگلی صبح رازق بازار گیا۔ اچانک اس کا ایک پرانا دوست نوید ملا۔ نوید بھی کبھی غریب تھا، مگر اب اللہ نے اس کو برکت دے دی تھی۔ نوید نے مسکرا کر کہا، رازق بھائی، سنا ہے آپ گاؤں کے سب سے بڑے تاجر ہیں، مگر ایک بات کہوں، انسان دولت سے بڑا نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ رازق نے طنزیہ لہجے میں کہا، نوید، تم ابھی بھی اپنی کتابی باتوں میں پھنسے ہو۔ یہ دنیا پیسے سے چلتی ہے، اخلاق سے نہیں۔ نوید بولا، پیسہ انسان کو وقتی عزت دیتا ہے، مگر ظلم ہمیشہ واپس لوٹتا ہے، جیسے کو تیسا ہو کر رہتا ہے۔ رازق نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں۔ چند دن بعد رازق نے ایک نیا کاروبار شروع کیا، گندم کا سوداگر بننے کا۔ اس نے کسانوں سے گندم آدھی قیمت پر خریدی اور وعدہ کیا کہ وہ بعد میں منافع بانٹے گا۔ غریب کسان مجبور ہو کر اپنی فصلیں دے بیٹھے۔ رازق نے گندم شہر کے تاجر کو بیچی، مگر قیمت بڑھنے پر نفع خود کھا لیا۔ کسانوں کو کچھ نہ ملا، گاؤں میں ادھم مچ گیا۔ لوگ کہتے، یہ شخص ہمیں لوٹ گیا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ رازق کے کانوں میں یہ الفاظ شور بن گئے، مگر اس نے کہا، سب جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو اپنا کام کیا۔ مہینوں بعد رازق کو ایک بڑے سودے کا موقع ملا۔ اسے ایک اور شہر جانا تھا، راستہ لمبا اور ریگستانی تھا۔ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ قافلے میں نکلا، دن بھر دھوپ، رات کو ٹھنڈی ہوائیں۔ ایک رات جب وہ خیمے میں سو رہا تھا، اچانک آندھی آئی، قافلہ منتشر ہو گیا، اونٹ بھاگ گئے، خیمے اڑ گئے، رازق تنہا رہ گیا۔ پانی ختم، کھانا ختم اور دل میں خوف۔
پہلی بار اس کے دل میں خیال آیا، کاش کسی نے میری مدد کی ہوتی جیسے میں دوسروں کی کر دیتا۔ 3 دن بھوکا پیاسا بھٹکتا رہا۔ آخر کار ایک چھوٹے گاؤں پہنچا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ ایک دکان کے پاس جا کر بولا، بھائی میں مسافر ہوں، پانی مل جائے تو کرم ہوگا۔ دکاندار نے طنزیہ ہنسی، مسافر یا چور؟ رازق کے ہونٹ خشک تھے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ دکاندار نے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، ہم فقیروں کو کچھ نہیں کھلاتے۔ رازق کے دل میں آگ جل اٹھی، اسے عبدالغفور یاد آ گیا۔ اسی طرح وہ رو رہا تھا، اسی طرح اس نے کہا تھا، بیٹا اللہ کے لیے۔ رازق کے آنسو بہنے لگے۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہی وقت اس پر لوٹ آیا ہے، جیسے کو تیسا۔ رات ہوئی، رازق ایک مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ بھوک اور ندامت نے کمزور کر دیا۔ ایک بزرگ مؤذن نے دیکھا، قریب آیا، بولا، بیٹا تم کون ہو؟ رازق نے روتے ہوئے کہا، میں ایک گنہگار ہوں جو دوسروں کو بھوکا رکھتا تھا، آج خود بھوکا ہوں۔ میں وہ ہوں جو ظلم کرتا تھا، آج مظلوم بن گیا ہوں۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، توبہ سچی ہو تو ماضی مٹ جاتا ہے۔ رازق نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو ستایا، معاف کر دے۔ اب سے میں ہر اس دل کو جوڑوں گا جسے میں نے توڑا ہے۔ چند دن بعد وہ گاؤں واپس آیا۔ لوگ حیران تھے، رازق کا چہرہ بدلا ہوا تھا، آنکھوں میں عاجزی۔ اس نے سب سے پہلے عبدالغفور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبدالغفور اب بوڑھا اور بیمار تھا۔ رازق نے زانوں پر بیٹھ کر کہا، بابا مجھے معاف کر دو، میں وہ ظالم ہوں جس نے تمہارا حق مارا۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا میں نے تو تجھے اسی رات معاف کر دیا تھا، میرا رب تو سب دیکھتا ہے۔ رازق نے اس کے پاؤں پکڑے، مزدوری کا کئی گنا واپس دیا اور کہا، اب میں دوسروں کے لیے کروں گا وہی جو میں نے اپنے لیے چاہا ہو۔ رازق نے اپنے کاروبار کو امانت داری پر قائم کیا۔ اس نے سب کسانوں کے نقصان پورے کیے، یتیموں کے گھروں میں راشن بھیجا، مسجدیں تعمیر کروائیں۔ اب لوگ کہتے تھے، پہلے رازق ظالم تھا، اب رازق رحیم ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ سب کیوں بدل گیا، وہ مسکرا کر کہتا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے، دنیا کا قانون یہی ہے، جیسے کو تیسا۔